ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی کہ حضور ہمارے ہیں. ہمارا نبی کتنا پیار بھر دیا ہے اعلیٰ حضرت نے اس لفظ میں, ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی. اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے, یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے, یا اقوال سلف صالحین کا ترجمہ ہے. یہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے. اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے ہیں. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا حضور کس سے افضل ہیں؟ رسولوں سے. کس سے افضل ہیں؟ اولاد آدم میں سب سے بلند مرتبہ جو گروہ ہے وہ نبیوں کا گروہ ہے. اولاد آدم میں جو سب سے افضل جماعت ہے وہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے, اور حضور نبیوں سے رسولوں سے افضل ہے. اس لیے حضور کی شان سمجھنی ہے تو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان سمجھو. حضور کی شان سمجھنی ہے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان سمجھو. پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو. مقتدیوں کی شان سمجھ آ گئی تو پھر امام کی شان سمجھ آئے گی. ایک جنگ میں صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے پر میں ہمت نہیں آ رہا, حوصلہ نہیں آ رہا, میں لڑ سکتا ہوں اگر مجھے تلوار مل جائے. میرے آقا کریم نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے. جو مانگنے آئے ہیں وہ کیا مانگنے آئے ہیں؟ میدان جنگ میں لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں, صحابی تلوار مانگنے آئے. میرے آقا کریم نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی. صحابی فرماتے ہیں درخت سے توڑی ہے تو لکڑی ہے, مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار بن گئی. بعض لوگوں نے تو خوش ہو کے کہا سبحان اللہ, بعض سوچ میں پڑ گئے کہ موقع ہے سبحان اللہ کہنے کا یا نہیں موقع. سوچ سمجھ کے صرفے سے ہی بولنا چاہیے نا, فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور رسولوں سے اعلیٰ جنس بدل گئی, لکڑی لوہا بن گئی. اسی لیے میں نے کہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو پھر حضور کی شان سمجھ آئے گی. یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, دستے پیغمبر میں لکڑی کا عصا ہے, نبی کے ہاتھ میں ہے تو لکڑی کا ڈنڈا ہے, زمین پہ رکھا ہے تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے. اور موسیٰ معراج کی رات حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. پہلے نبیوں کی شانیں سمجھ لو, رسولوں کی شانیں سمجھ لو, اولو العزم پیغمبروں کا مقام سمجھ لو, پھر پتا چلے گا امنا کے لال کی شان کیا ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, سب سے اولیاء و اعلیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بیزن اللہ کہہ کے قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں, مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, نظر مل جاتی ہے. کوڑے کے جسم پہ ہاتھ میرے شفا مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مٹی کی مورت میں پھونک مارتا ہوں, وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر, کسی پرندے کی شکل, الطیر کسی پرندے کی شکل بنا لیں, مٹی کا طوطا, مٹی کی چڑیا. کچھ دیر پہلے وہ مٹی کا طوطا ہے, اس میں کوئی جان نہیں, نظر نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری, جان بھی آ گئی, نظر بھی آ گئی, پر بھی ہلنے لگے. وہ مٹی کا طوطا اب صحیح طوطا بن گئے, ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. کمال ہے یا نہیں؟ مٹی کے مجسمے میں پھونک مارنا اور اسے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دینا, یہ کمال اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا ہے. وہ عیسیٰ جو قبر کو ٹھوکر مارے, 100 سال پرانے مردے کو اٹھا دیں,
وہ عیسیٰ جو مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اسے نظر مل جائے، وہ عیسیٰ جو کوڑے کے جسم پہ ہاتھ پھیرے اسے شفا مل جائے، وہ عیسیٰ فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بڑی شانیں رکھتا ہوں پر اصل شانوں والا رسول تو میرے بعد آ رہا ہے، میں تو ان کا ہوکا دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو ان کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ مبشرم برسول، التنوین للعظمت، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تنوین عظمت کے لیے آئی، مبشرم برسول، میں شانوں والے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، مخبر نہیں کہا، مبشر کہا ہے، یہ نہیں فرمایا مخبرم برسول، میں صرف اطلاع دینے آیا ہوں، خبر دینے آیا ہوں، نہیں، فرمایا مبشرم برسول، جو خبر میں دے رہا ہوں یہ دلوں کو خوش کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے مخبر کے بجائے مبشر کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے کہ آگے ذکر حضور کا ہے، اور عیسیٰ جانتے ہیں جب زبانوں پہ حضور کا ذکر آئے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ حضور کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ نے مبشر کا لفظ بولا ہے، میں خوشخبری دینے لگا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آئے خوش نہ ہو وہ میلاد کی محفل میں آیا ہی نہیں۔ میلاد کی محفل میں آنے والے کا دل خوش ہوتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں۔ میلاد کی محفل اور خوشی لازم و ملزوم ہے۔ کس چیز کی خوشی؟ حضور کے آنے کی خوشی۔ کیا خیال ہے کچھ دیر کے لیے سارے غم جھٹک کے ذکر رسول سننے کے لیے خوش ہو سکتے ہیں، اور خوش ہو کے کہہ سکتے ہیں آمد مصطفیٰ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا اونچی آواز میں، کہ میں نے کہا خوش ہو کے کہ ٹھیک ہے زندگی میں کئی غم ہیں، کئی پریشانیاں ہیں، پر تھوڑی دیر کے لیے غم جھٹک کے خوش ہو سکتے ہیں کہ ہم ذکر رسول کر رہے ہیں۔